بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آلو پر نمک لگا کر چوسنے سے چھینکیں آنا بند ہو جاتی ہیں۔ کیلے کے چھلکے چہرے پر لگائیں تو کبھی کریم لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ کیلا اور انگور ایک ساتھ کھانے سے کبھی پیچس نہیں لگیں گے۔ مٹی کے برتن میں پانی پینے سے یادداشت تیز ہوتی ہے، معدہ تندرست رہتا ہے۔ روزانہ سوکھی میتھی قہوہ پینا دمے کے لیے مفید ہے۔ نظر کی کمزوری دور کرنے کے لیے روزانہ رات کو سورج مکھی کے بیج کھائیں۔ سفید نمک کی جگہ کالا نمک استعمال کرنا صحت عطا کرتا ہے۔ دوپہر کو تھوڑی دیر سونے سے عقل بڑھتی ہے۔ کڑوی چیز کھانے سے صحت ٹھیک رہے گی۔ کریلا شوگر کے لیے انتہائی فائدہ مند سبزی ہے۔ روزانہ 1 چمچ کریلے کا رس شوگر کو کم کر دیتا ہے۔ اگر جسم کے کسی حصے پر اچانک خارش کا مسئلہ ہو تو نہار منہ اپنے منہ سے لعاب نکال کر خارش والی جگہ پر لگانے سے 2-3 دن میں خارش ختم ہو جاتی ہے۔ بلی گھر میں نظر آ جائے تو اسے دودھ یا گوشت کا ٹکڑا کھلا دیں، آپ کے رزق کے دروازے کھل جائیں گے۔ خواب میں آسمان میں اڑتا دیکھنا بلند مرتبہ اور خوشی ملنے کی دلیل ہے۔ حاملہ عورتوں کے لیے بہترین پھل اسٹرابری ہے۔ اسٹرابری کھانے سے بچوں میں پیدائشی بیماریوں کا خطرہ کم ہو جاتا ہے۔ اگر آپ سگریٹ نوشی کی عادت ختم کرنا چاہتے ہیں تو جب بھی سگریٹ نوشی کی طلب ہو تو اپنی زبان کی نوک سے نمک چاٹ لیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اونٹنی کے دودھ سے دہی نہیں بنایا جا سکتا جب تک اس میں بھیڑ، بکریاں، بھینس کا دودھ نہ شامل کیا جائے؟ شام کو گوبھی کھانے سے بادی پن بڑھتا ہے۔ ادرک کا زیادہ استعمال سینے میں جلن اور تذابیت کا باعث بنتا ہے۔ کھیرے کا جوس جلد کو تر و تازہ رکھتا ہے۔ کھانا بناتے وقت لوہے کا چمچہ استعمال کرنے سے کینسر کی بیماریاں آتی ہیں۔ لکڑی کا چمچہ استعمال کرنا چاہیے۔ شام کے وقت ورزش کرنے کا فائدہ ہے۔ ورزش ہمیشہ صبح کے وقت کرنی چاہیے۔ کھٹی چیزیں زیادہ استعمال کرنے سے پٹھوں کو نقصان ہو سکتا ہے۔ حاملہ عورت اگر حمل کے دوران دودھ پیے تو بچہ سفید پیدا ہوتا ہے۔ اگر آپ کو بھوک کم لگتی ہو تو روزانہ نہار منہ 1 کچی گاجر کھا لیا کریں۔ درخت کے سائے میں پیشاب کرنے سے بڑھاپا جلدی آتا ہے۔ وہ لوگ جن کے معدے میں تذابیت بہت زیادہ ہو جاتی ہو ان کو چاہیے کہ تازہ سیبوں کا رس خوب استعمال کریں۔ سائنس کے مطابق چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھول جانا اس بات کی نشانی ہے کہ آپ ذہین ہیں۔ چائے کے اوپر سے پانی پینے سے بہتر ہے کہ تم زہر کھا لو۔ چائے پینے سے پہلے پانی پینا زندگی بڑھا دیتا ہے۔ عورت اگر دودھ میں لیموں کا رس ملا کر صبح شام چہرے پر لگائے تو چہرہ خوبصورت نکل آتا ہے۔ شوگر کے مریض جوس یا پھلوں کا استعمال نہ کریں۔ جو میٹھا زیادہ کھاتا ہے اس کی چربی جلدی بڑھتی ہے۔ خواب میں کالی بلی نظر آئے تو یہ آفت آنے کی نشانی ہے۔ خواب میں پانی آئے تو صحت اچھی ہوتی ہے۔ خواب میں لباس کالے رنگ کا نظر آئے تو رزق تنگ ہو جاتا ہے۔ وہ کپڑے جن کو بلیچ میں دھونے سے منع کیا جاتا ہے لیکن داغ دھبے لگنے کی صورت میں بلیچ کا استعمال لازمی کرنا پڑتا ہے۔ ان کپڑوں کو صاف کرنے کے لیے بیکنگ پاؤڈر صرف ایک اچھے بلیچ کا کام کرتا ہے۔ اگر کام کی زیادتی کی وجہ سے تھکن بہت زیادہ ہو اور جسم ٹوٹ رہا ہو تو سرسوں کے تیل سے 5 منٹ دونوں پاؤں کا خوب مساج کریں۔ انشاءاللہ چند منٹوں میں
ذہنی اور جسمانی سکون میسر آ جائے گا۔ شام کو چاول کھانے سے چربی بڑھتی ہے۔ شام کو دہی مت کھاؤ، معدہ خراب ہو جاتا ہے۔ شام کو شہد چاٹ لیا کرو، ہاضمہ اچھا رہے گا۔ انار کا چھلکا پیس کر 4 سے 6 ماشے تک تازہ پانی کے ساتھ چند دن استعمال کیا جائے تو مثانے کی گرمی اور کثرت پیشاب کی بیماری دور ہو جاتی ہے۔ معدے کی کمزوری والے لوگ کچھ عرصے تک بیسن کی روٹی استعمال کریں، اس سے معدے کے عضلات طاقتور ہو کر غذا کو ہضم کر کے بدن بنائیں گے۔ میٹھا سوڈا اور سہاگا ایک بوتل میں مکس کر لیں اور بطور منجن استعمال کریں۔ جن لوگوں کا خون پتلا کرنے کا مسئلہ ہے وہ پالک استعمال نہ کریں، کیونکہ یہ خون کے جمنے کو روکنے میں مدد کرتی ہے۔ اسی طرح شوگر کے مریض کو ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر پالک کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ لیموں کا رس اور گلیسرین عام وزن مکس کر کے ایک بوتل میں بھر کر ٹھنڈی جگہ پر رکھ دیں۔ روزانہ رات کو سونے سے قبل چہرے پر لگائیں، چند ہی روز میں چہرہ صاف ہو جائے گا۔ لپسٹک کے استعمال سے عموماً ہونٹ کالے پڑ جاتے ہیں، مگر زیتون کا تیل اور گلیسرین ملا کر سونے سے قبل ہونٹوں پر لگا لیا جائے تو ان کا کالا پن دور ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کم کیلوریز والی خوراک پر ہیں تو میتھی کا استعمال صحت کے لیے زیادہ فائدہ مند ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے سر میں کبھی خشکی نہ ہو اور نہ کبھی کوئی جوئیں ہوں تو آپ چنبیلی کا تیل لگاؤ۔ چائے کھانے کے فوری بعد پینے سے کھانے کو ہضم نہیں ہونے دیتی۔ اگر آپ کے سر میں بہت سی جوئیں ہوں تو اپنے بال نمکین پانی میں بھگو دیں، اس سے آپ کی جوؤں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ جسم کے ایک ایک جوڑ، ہڈیوں اور طاقت کے لیے لاجواب نسخہ صرف 15 دن استعمال کر کے اپنا حال بیان کریں۔ روپے کے بنے چنے، روپے کا دودھ، 2 عدد کھجور اور 1 کیلا گرائنڈ کر لیں اور پی جائیں، پھر کمال دیکھیں۔ ساتھ ساتھ ورزش ضرور کریں۔ اگر ہر نماز کے بعد سورہ فاتحہ 21 مرتبہ پڑھ لیا کریں تو آپ کبھی بھی مالی پریشانی سے دوچار نہیں ہوں گے۔ اندھیرے میں کپڑے بدلنے سے سستی ختم ہو جاتی ہے۔ اندھیرے میں کھانا نہ کھاؤ، صحت کبھی نہیں بنے گی۔ اندھیرے میں سونے سے جوانی برقرار رہتی ہے۔ اگر آپ کے بدن کی جلد لٹکنا شروع ہو جائے تو بدن پر عرق گلاب اور ساتھ چنبیلی کے تیل کی مالش کریں۔ بدن کی جلد 16 سال جیسی جوان نظر آئے گی۔ ایلو ویرا کے پودے کو کچا کاٹ کر کھانے سے 100 سال تک کبھی معدہ خراب نہیں ہوتا۔ کھانے کے بعد 1 کھجور منہ میں ڈال لینے سے کھانا ہضم ہو جائے گا۔ پانی میں سونف ڈال کر غرارے کرنے سے تمہاری آواز سریلی ہو جائے گی۔ کھڑے ہو کر خارش کرنے سے خارش بڑھ جاتی ہے۔ کھڑے ہو کر دودھ پینے سے ہڈیاں مضبوط ہونے کی بجائے ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں۔ کھڑے ہو کر مباشرت کرنے سے فالج کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ بڑے جانور کی ہڈیوں کا گودا پکا کر کھانے سے آپ کے اندر قوت اور طاقت بڑھنا شروع ہو جائے گی۔ فالسے کی لکڑی کی مسواک بنا کر دانتوں پر لگاؤ، سارا دن منہ سے خوشبو آتی رہے گی، بدبو آنا بند ہو جائے گی۔ عرق گلاب سے ماتھے کی مالش کرنے سے یادداشت
تیز ہو جاتی ہے۔ ٹھنڈی چیزیں کھانے سے دماغی صلاحیت تباہ ہو جاتی ہے۔ دیر سے نیند آنا دماغ کے تیز ہونے کی علامت ہے۔ جس عورت کے بیٹے زیادہ ہوں وہ نیک ہوتی ہے۔ موٹی عورت روزانہ 3 چیزیں کھائے، ایک ہفتے میں دبلی ہو سکتی ہے۔ لیموں، اجوائن اور خشک میوہ جات بلا ناغہ کھائے۔ رات کو آسمان کی طرف دیکھنے سے کبھی دماغ کو طاقت ملتی ہے۔ جس عورت کی بیٹیاں زیادہ ہوں وہ خوش قسمت ہوتی ہے۔ لسی اور چائے کٹھی پینے سے بخار ہو جاتا ہے۔ جمعے والے دن آنکھوں میں سرما ڈالنے سے نظر تیز ہو جاتی ہے۔ جمعے کے دن سفید کپڑے پہننے سے عمر بڑھتی ہے۔ جمعے کے دن ناخن کاٹنے سے جلد کی بیماریاں نہیں ہوتی۔ بھینس کا دودھ پینے سے جسم موٹا ہوتا ہے۔ گائے کا دودھ پینے سے جوانی برقرار رہتی ہے۔ گھر میں رزق تنگ ہو جائے تو یہ کام شروع کرو۔ صبح اٹھتے ہی 3 سجدے شکرانے کے ادا کریں۔ غسل کرنے سے پہلے یا رضا کو پڑھیں۔ رات کو سونے سے پہلے باوضو ہو کر سویا کریں۔ صبح اٹھتے ہی اللہ کو یا رضا کو کہہ کر آواز دو، رزق کبھی کم نہیں ہوگا۔ لکڑی کی آگ پر کھانا بنا کر کھانے سے انسان صحت مند رہتا ہے۔ نہار منہ سلاد کا استعمال کرنے سے عمر میں اضافے کا سبب بنتا ہے۔ روزانہ 1 یا 2 پالک کے پتے چبا لیا کرو۔ تمہارے چہرے پر جھریاں نہیں آئیں گی۔ شام کو کڑوی چیز کھاؤ، صحت ٹھیک رہے گی۔ موٹی عورتیں چھوٹی مکھی کا شہد، اجوائن اور اجوا کھجور مکس کر کے کھا لیں۔ 3 دن میں 6 کلو وزن کم ہو جائے گا۔ چائے جلد کو خراب کرتی ہے۔ چائے کا زیادہ استعمال کرنے سے بینائی متاثر ہوتی ہے اور کمزور ہو جاتی ہے۔ چائے معدے کی بھوک ختم کرتی ہے۔ کھیرا جھریوں کو ختم کر کے بالوں کو گرنے سے روکتا ہے۔ کھانے کو چبا چبا کر کھانے سے پیٹ میں گیس نہیں بنتی۔ نہار منہ ادرک کی خوشبو سونگھنے سے فالج کی بیماری نہیں ہوتی۔ انگور کھانے سے کالی کھانسی فوری رک جاتی ہے۔ ماہواری کے ساتھ دن روزانہ 1 کینو کھانے سے ماہواری کا درد دور ہوتا ہے۔ دن میں صرف 1 سے 2 کھیرے کھانے سے وزن تیزی سے کم کرنے میں مدد ملتی ہے۔ صبح کے وقت سبز چیز غور سے دیکھنے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ صبح کو واک کرنے سے دل کی بیماری نہیں ہوتی۔ صبح کو چقندر کھانے سے قبض کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ الٹا مت سویا کریں ورنہ دل رکنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ دائیں طرف منہ کر کے لیٹنے سے کبھی کمر ٹیڑھی نہیں ہوگی۔ بالوں میں برش یا کنگھی کرنے سے سر کی جلد میں خون کی روانی تیز ہو جاتی ہے۔ جو لوگ بالوں میں کنگھی بہت کم کرتے ہیں ان کے بال زیادہ جھڑتے ہیں۔ روزانہ صبح اٹھ کر دار چینی کی مہک سونگھنے سے انسان کا دماغ تیز ہوتا ہے۔ چنے کی دال میں سونف ملا کر کھانے سے جوانی ہمیشہ قائم رہے گی۔ صبح کو گردن پر زیتون کے تیل کی مالش کرنے سے گلا نہیں بیٹھتا۔ سورہ قریش پڑھنے کی 5 برکتیں ہیں۔ کھانا کھانے کے بعد اگر آپ سورہ قریش پڑھتے ہیں تو آپ کا پیٹ اندر چلا جاتا ہے۔ انسان وقت سے پہلے بوڑھا نہیں ہوتا، عمر کم نظر آتی ہے۔ سورہ قریش پڑھنے سے گیس وغیرہ نہیں ہوتی۔ سورہ قریش پڑھنے سے کھانا زہر نہیں بنتا۔ سورہ قریش پڑھنے والے کو کھانے کے بعد گیس، مستقل مسائل، کولیسٹرول، ایسڈ نہیں بنتا۔ سورہ قریش پڑھنے والے کو وہ کھانا صالحات کا ذریعہ بنتا ہے، یعنی اسے نیک بنا دیتا ہے، نیکی کی طرف راغب کرتا ہے۔ جو بچے دانت نکال رہے ہوں ان کو کشمش باریک پیس کر شہد میں ملا کر چاٹنے سے انہیں تکلیف نہیں ہوگی۔ اگر آپ دائیں کروٹ لیٹیں گے
تو آپ جلدی سو جائیں گے۔ فٹ رہنا ہے تو ناشتہ بادشاہوں کی طرح کرو، دوپہر کا کھانا عام آدمی کی طرح کھاؤ، رات کا کھانا غریبوں کے جیسا ہونا چاہیے۔ حکیم لقمان کی عورتوں کو نصیحت۔ انجیر دودھ میں بھگو کر کھائیں، کچی ادرک کھانے کے بعد کھانی چاہیے، سونے سے پہلے ایک دانہ سونف کا کھا کر سو جائیں۔ دودھ میں بادام ڈال کر پئیں، پسا ہوا بادام، کشمش، نیم گرم دودھ میں پانی میں ڈال کر پئیں، اجوا کھجور دودھ میں ڈال کر پئیں۔ روزانہ کھانے سے پہلے ایک کھیرا کھائیں، لہسن کے 2 دانے روزانہ نہار منہ کھائیں۔ کلچا شلجم روزانہ کھانا چاہیے۔